قازقستان کے صدر 23 سال بعد پاکستان کے آفیشیل دورے پر آئے ہیں اور اس دوران ہمارے ساتھ مختلف 37 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں جن سے ملک میں $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ پاکستان ریلوے سمیت آئی ٹی اور دیگر درجن سے زیادہ فیلڈز کے اندر ہونے والے ان معاہدوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح قازقستان جو کہ وسطی ایشیا کی سب سے تگڑی معیشت ہے اس سے ہم $1 ارب تک کی سالانہ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی دوسری خبر، پاکستان نے اربوں ڈالرز کی دالیں اور گندم منگوانے کی بجائے خود کفیل ہونے کے لیے اپنا سپیڈ بریڈنگ سینٹر قائم کر دیا ہے، جہاں پر اب بہت تیزی سے نئی ورائٹیز کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں۔ جو ورائٹی پہلے 14 سے 15 سال بعد تیار ہوتی تھی اب 6 سے 7 سالوں میں تیار ہو سکے گی۔ فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھے گی، حشرات اور وائرس کے خلاف ان ورائٹیز میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی اور یہ پانی بھی کم استعمال کریں گی۔ اس بریڈنگ سینٹر کا پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، رچ پاکستان کا نیا ایپیسوڈ لیے میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ قازقستان کے صدر 23 سال بعد پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے 37 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط کر دیے ہیں جن سے مجموعی طور پر $5 ارب کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس میں سب سے اہم دونوں ملکوں کے درمیان ریلوے کا ایم او یو ہے۔ دونوں ممالک آپس میں ریلوے لائن اور دیگر چیزوں کے لیے ریلوے کے محکموں کو آتھورائز کر چکے ہیں کہ وہ کام آگے بڑھائیں۔ ابھی ریلوے ٹریک جو بچھنا ہے $7 ارب کا، اس سے متعلق کوئی کلیئر چیز نہیں آئی کہ آیا اس ریلوے ٹریک پر بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ دونوں ممالک کے ریلوے کے محکموں کو ابھی اجازت دی ہے کولیبریشن کرنے کی۔ پھر روڈ نیٹ ورک ڈیولپ کرنے کی بھی کولیبریشن ہوئی ہے۔ آئی ٹی، کامرس، ایگریکلچر، فارماسوٹیکل، ٹیکسٹائل، منرلز اینڈ مائنز، لیدر، سپورٹس گڈز اور انرجی سمیت درجن سے زیادہ مختلف فیلڈز کے اندر یہ ایم او یوز اور ایگریمنٹس ہوئے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جو چیز مجھے لگتی ہے سب سے اہم ہے وہ ہے پاکستانی بندرگاہیں استعمال کرنے کے لیے بھی ایم او یو سائن ہوا ہے۔ اب یہ سینٹرل ایشیا کے جو 6 ممالک ہیں یہ خشکی سے گھرے ہوئے ہیں، انہیں کسی دوسرے ملک کی بندرگاہ استعمال کرنی پڑتی ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ ایم او یو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ممالک پاکستانی بندرگاہ زیادہ استعمال کریں گے۔ اب جو یہ قازقستان ہے یہ وسطی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، یعنی کہ وسطی ایشیا کی ٹوٹل معیشت اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ کوئی کم و بیش $450 ارب کی ہے۔ اس میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ 54% ہے۔ $300 بلین سے زائد کا حصہ صرف ہمارے اس قازقستان کا ہے۔ یاد رہے، پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی جی ڈی پی $225 بلین ہے اور پورے پاکستان کی جی ڈی پی $400 بلین ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ پنجاب سے بھی بڑے سائز کا معیشت کے حساب سے ایک ملک وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے جا رہا ہے۔ فی الحال ہماری دونوں کی ٹریڈ جو ہے وہ صرف $250 ملین سالانہ ہے۔ ہم انہیں چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، کنو ایکسپورٹ کرتے ہیں، فارماسوٹیکل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹیکسٹائل کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان سے مختلف قسم کے جو زرعی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن پوٹینشیل کتنا ہے؟ کم سے کم $1 بلین کا پوٹینشیل ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ حالانکہ قازقستان آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے، 2 کروڑ کی مشکل آبادی ہے، ہم لوگ 25 کروڑ کا ملک ہے، لیکن فی کس آمدن وہاں پر زیادہ ہے، لوگ وہاں پر ہم سے زیادہ امیر ہیں، ان کے وسائل، ان کے ریسورسز ہم سے زیادہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ریجنل ممالک کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں۔ ایسٹ ایشیا جس کے اندر فلپین آتا ہے، جس کے اندر ویتنام آتا ہے، اسی طرح کے تھائی لینڈ وغیرہ آتے ہیں، ان ممالک نے جو ترقی کی ہے اس میں ایک بڑا حصہ علاقائی تجارت کا بھی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہم امریکی پابندیوں کی وجہ سے لیگل ٹریڈ کر نہیں سکتے۔ دوسری طرف انڈیا کے ساتھ ہمارا پھڈا ہے، وہاں ہم نے ٹریڈ بین کی ہوئی ہے۔ افغانستان کے ساتھ پچھلے 5 مہینوں سے ہم لوگوں نے بارڈر کلوز کیا ہوا ہے، دہشت گردی کے الزامات افغانستان کے اوپر۔ بچتا ہے پیچھے صرف چائنا، اور چائنا کے ساتھ جو ہم لوگ ٹریڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم اب تک $116 ارب کا نقصان برداشت کر چکے ہیں پچھلے 15 سالوں کے اندر۔ اب اس پر ہم نے آج صبح ایک ڈیٹیل ویڈیو کی ہے، اسکرین پر اس کا تھمبنیل دیکھ رہے ہوں گے، اس لنک پہ جائیں گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی کہ جس ایک علاقائی ہمسائے ملک کے ساتھ ہم ٹریڈ کرتے ہیں آفیشیل، وہاں پر ہمیں ہر سال 15، 16، 17، 18 ارب تک کا نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، ان کی کوالٹی ہم سے بہت اچھی ہے،
ان کے یہاں پورے ایکو سسٹم بنے ہوئے ہیں، وہاں سے چیزیں سستی آتی ہیں، یہاں پر بیچ دی جاتی ہیں، یہاں کا مقامی جو ہمارا یہاں کا پروڈیوسر ہے وہ بیچارہ کسی جگہ نہیں رہتا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ پاکستان سالانہ $1 ارب کی دالیں امپورٹ کرتا ہے اور گندم بھی ہم ہر دوسرے سال امپورٹ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں فوڈ سیکیورٹی کی اہم آئٹمز کو ملک میں ہی پروڈیوس کرنے کے لیے 2 سپیڈ بریڈنگ سینٹرز مکمل ہو گئے ہیں۔ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کے اندر یہ مکمل ہوئے ہیں۔ ایک میں دالوں پر ریسرچ ہو رہی ہے اور دوسرے میں گندم کی جدید ترین ورائٹیز بنائی جا رہی ہیں۔ اب یہ سپیڈ بریڈنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ گلاس چیمبرز ہوتے ہیں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اندر ایڈوانس LED گروئنگ جو لائٹس ہوتی ہیں وہ لگی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر پودوں کو 22 گھنٹے تک جو قدرتی لائٹ ہے وہ ماحول پروڈیوس کر کے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیمپریچر اور جو نمی ہے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے، پورا ماحول ایک جیسا بنایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو گندم کی فصل کسی اوپن فیلڈ کے اندر یا گندم کا نیا کوئی ورائٹی کا بیج ہم نے اوپن فیلڈ کے اندر 4-5 مہینے میں گرو کرنا ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے، یہاں پر پودا سمجھتا ہے کہ وہی آئیڈیل موسم ہے جو اسے چاہیے، نہ ٹمپریچر نے خراب ہونا ہے نہ ہیومیڈیٹی نے خراب ہونا ہے، تو وہ کام 2 مہینے یا کچھ کیسز میں 1.5 مہینوں کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ جو گندم کی 3000 مختلف نئی لائنز ہیں انہیں ڈیولپ کر لیا گیا ہے۔ اب ان لائنز کو فیلڈ کے اندر تجربے کے طور پر اگا بھی دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ان میں سے تقریباً 5 لائنز ایسی ہمیں مل جائیں گی جن کی فی ایکڑ پیداوار بھی زیادہ ہوگی، جو حشرات کے خلاف، ان کے حملے کے خلاف خود سے قوت مدافعت رکھتی ہوں گی، ان پر مختلف قسم کے جراثیم کا بھی عملہ کم ہوگا، ماحول کی سختی بھی برداشت کر سکیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پانی بھی کم درکار ہوگا۔ یہی چیزیں ہمیں چاہیے کہ پانی ہمارے یہاں کم ہوتا جا رہا ہے، موسم کی سختی بڑھتی جا رہی ہے، گرمیوں میں شدید گرمی، سردیوں میں شدید سردی، اور پھر کئی بارشیں ہو جاتی ہیں، کبھی اور معاملات ہوتے ہیں، مختلف قسم کی فنگس اور دوسرے حشرات آتے ہیں۔ تو یہ پاکستان نے اپنی جیب سے بنائی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کسی ملک نے ایسا ہمیں اس کے لیے فنڈ نہیں کیا، ہمارے یہاں کے جو انجینئرس ہیں تمام لوگوں نے اس کے اندر پورا حصہ ڈالا ہے۔ اسی کے ساتھ دالوں کا بھی یہ معاملہ ہے۔ اب دال ایک ایسی بات ہے، ہم لوگ $1 ارب کی امپورٹ کرتے ہیں۔ کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں؟ کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، اور کہنے کو ہم یہ ہے کہ ہم دنیا کے بڑے ایگریکلچر ملک ہیں۔ کیا ہمارے لیے شرمندگی کا مقام نہیں ہے؟ لیکن امید کرتے ہیں کہ ان سینٹرز کے آنے کے بعد بہت تیزی سے ایسی ورائٹیز آئیں گی جو زیادہ پیداوار دیتی ہوں گی، کسان تھوڑے رقبے پر ان کو لگا کر زیادہ پیداوار حاصل کرے گا، ملک کی ضروریات بھی پوری ہوگی، اور جو اضافی زمین بچے گی اسے ہم مزید مختلف قسم کی زرعی اجناس کو پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اور جو کام پہلے 14 سال میں ہوتا تھا، ایک نئی ورائٹی تیار ہوتی تھی، اب وہ 7 سالوں میں پروڈیوس ہوا کرے گی۔ آدھا ٹائم کم ہو گیا اس ٹیکنالوجی کے سبب۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔